أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ حاجہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارادہ ہے کہ آج اسی آیت اور اسی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مومن بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازمی اور واجب ہے۔ ایک بندے کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت و پیار کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بے انتہا پیار و محبت کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آنے پر آپ پر درود بھیجتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت و پیار کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں ان کے لیے بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے درجات کا وعدہ کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، یہ کہہ دو اے نبی، اگر تمہارے باپ، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں اور اگر تمہارے مال جن کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، جن کی کمی سے تم ڈرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری تجارت مندی پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بلند بالا مکانات اور تمہاری بڑی بڑی حویلیاں، اگر یہ سب احب الیکم من اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جائیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے پر غالب آ جائیں، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ رب العالمین ان پر عذاب لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان محبوب ترین رشتوں کا ذکر کیا ہے جن سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہے۔ باپ سے آدمی بے پناہ محبت و عقیدت رکھتا ہے، اپنے بیٹوں سے انسان کو بے پناہ محبت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے مکانات سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تم کو غافل کر دے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اگر ان کی محبت غالب آ جائے تو جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے دوچار کر دے گا، اللہ رب العالمین عذاب لے آئے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی جائے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایمان کی نفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ مجھے محبوب نہ بنا لے اپنے والدین سے، اپنے باپ سے، اور اپنی اولاد سے، اپنے بال بچوں سے، والناس اجمعین، دنیا کے سارے لوگوں سے مجھے محبوب نہ بنا لے، میں ان کی نگاہوں میں ان کے نزدیک دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، میرا مقام سارے لوگوں سے بالا تر ہو، میں تمام لوگوں کے اوپر میری محبت ہو۔ جب اس کمال کو آدمی پہنچ جائے گا، جب محبت میں اس کمال کو انسان پہنچ جائے گا تو حقیقی معنوں میں مومن ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے تھے۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، بات نہیں بنے گی، بات نہیں بنے گی، تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک عزیز نہیں رکھو گے تب تک بات نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب بات بن گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان کو اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھنی چاہیے۔ ہماری جان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، ہماری جان نکل جائے، لیکن اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نہ نکلنے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بہت سارے فوائد بتلائے ہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو پا لیتا ہے تو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔
ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب بنا لے تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، دیہاتی صحابی تھے۔ انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ اٹھتا ہوں، اور بے قراری کے عالم میں آپ کی خدمت میں بھاگا بھاگا چلا آتا ہوں، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے مجھے قرار آ جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے، لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کی موت کا یقین ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ جنت میں اعلیٰ درجات میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اونچے درجے میں رکھے گا، اعلیٰ درجات میں رکھے گا، مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا، آپ کے دیدار سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، جبرائیل امین اترے اور اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ لے کر کے اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ لے کر کے حاضر ہوئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے اکرام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اگر کوئی کسی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے تو اس کا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوگا، جنت میں وہ اعلیٰ درجات میں ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اسے نصیب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اسے نصیب ہو جائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعمال نہیں ہے، بہت کم اعمال کیے ہیں، بہت زیادہ عمل تو نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں۔ یہی عمل ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی، یعنی انسان جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث بیان فرمائی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بے انتہا خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ان کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جان لو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں، اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان بڑے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہم اونچے درجات میں ہوں گے، اعلیٰ درجات میں ہوں گے۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب سے، ہمیں اپنے نبی سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. اپنی جان سے بھی زیادہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا چاہیے. اور محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے روک دیا کہ میرے محبت میں غلو مت کرنا. یہ محبت کا معیار کیا ہے؟ کون سی محبت معتبر ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے کس کو معیار بنایا؟ محبت کا معیار وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے، اپنی جانوں کو نچھاور کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معیار ہیں. اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو انہیں معیار بنا دیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ تمہارے جیسے ایمان لے آئے تو ہدایت یاب ہو جائیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے صحابہ کو معیار بنا دیا. ہمارے صحابہ معیار ہیں، ہماری محبت کے معیار ہیں. جس طرح سے ہمارے صحابہ نے محبت کی ہے ہم کو ایسے ہی محبت کرنی ہے. صحابہ نے سچی محبت کی. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر کو تج دیا، اپنے آبا و اجداد کو ترک کر دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور یہی نہیں، غزوات میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. وہ صحابہ ہمارے معیار ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کیا. اور ان کے بارے میں ایک عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایلچی بنا کر کے، سفیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے اور اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، قریش کی جانب سے آئے تھے. انہوں نے قریش سے جا کر کے جو اپنا بیان دیا تھا، کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں بڑے بڑے لوگوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے آج تک کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے، اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم اور جتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں. اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان کے حلق سے نکلنے والا، ان کی زبان سے، ان کے منہ سے نکلنے والا بلغم بھی لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جسے وہ اپنی جلد پر اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے ہیں. جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کا نفاذ فوراً ہو جاتا ہے. صحابہ کو اتنی محبت اپنے نبی سے ہے کہ وہ آپ سے نظریں نہیں ملاتے ہیں، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں. یہ ایک کافر کا بیان ہے. تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جا کر کے انہوں نے صحابہ کی محبت بتلائی قریش کے لوگوں کو. وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہیں، اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی جا رہی ہے. اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دیتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ آج تم یہ بات کہہ دو کہ کاش کی میری جگہ پر محمد ہوتے. تو زید بن دسنہ نے کہا تھا کہ تم اتنی بات کہتے ہو، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں رہوں، میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہوں. مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے. وہ نبی سے محبت کرنے والے بے شمار مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ صحابہ نے اپنے پیاروں کو اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن ان کو کوئی
کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نبی کی محبت انہیں مل رہی ہے، نبی کی اطاعت وہ کر رہے ہیں، ان کو بہت ساری مصیبتیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن وہ ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو ہنسی اور خوشی ان کو جھیل لیا اور ان کو برداشت کر لیا، ان کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ آج ہم بھی اپنی محبتیں کرتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری محبتوں کا انداز کیا ہے۔ آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق ایک گھٹیا لفظ ہے، ایک سطحی قسم کا لفظ ہے جس سے حیرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ائمہ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کہ حنفی عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ عشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے، مجھے میری فلاں سے عشق ہے، مجھے میری فلاں سے عشق ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے آپ کی ماں سے عشق ہے تو جان لیجئے اس کا انجام کیا ہوگا، فوراً غیرت جاگ جائے گی اور کہے گا کہ تو میری ماں سے عشق کرتا ہے۔ وہ ہمارے نبی جو ہمارے والدین سے، ہماری ماؤں سے، ہماری بیٹیوں سے، ہماری پھوپھیوں سے، دنیا کے سارے جہان سے، سارے لوگوں سے آپ برتر ہیں، ہم ان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے حب کا لفظ استعمال کیا ہے، محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے محبت کے علاوہ کسی دوسرے کلمے کو، کسی دوسرے لفظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہ کیا جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، اسی طرح سے اپنی زندگی گزاریں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے۔ آج ہم محبت میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نورانیت کا تمغہ دے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، کبھی ہم وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہم آپ سمجھتے ہیں؟ یہ الوہیت کے درجے پر فائز کرنے والا ہے۔ یہ شعر یہ الوہیت کے درجے پر فائز کرنے والا ہے کہ جو عرش پر بیٹھا ہوا تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے، نبی ہو کر کے آ گیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم مجھے حد سے آگے مت بڑھانا، جو اللہ نے میرے لیے ثابت کیا ہے، جو میں نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اس سے آگے مجھے مت بڑھانا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے۔ یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مجھے میری حد سے آگے مت بڑھانا۔ جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے، کرسچن نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خدا کے درجے پر بٹھا دیا، الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اللہ کے واسطے تو مجھے حد سے آگے مت بڑھانا۔ فإنما أنا عبد، کیونکہ میں بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مجھے کہو، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ غلو سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، کہ تم دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ تم سے پہلے جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں، جو امتیں برباد ہوئی ہیں، وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئی، دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ میرے مسلمانوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بتاتا
کہ محبت کے تقاضے کیا ہے. محبت کا تقاضا سب سے اہم، سب سے بہترین یہ ہے کہ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس دین کو سمجھا تھا، اس دین پر عمل کیا تھا، اسی کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں. اور ہم کسی بھی چیز کو، نئی بدعت کو، نئی چیز کو بدعت حسنہ کہہ کر کے رواج نہ دیں. اس لیے کل بدعت ضلالہ، جتنی بھی نئی چیزیں ہیں دین میں، جتنی بھی نئی چیزوں کا ایجاد ہے وہ بدعت ہے. بدعت حسنہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ. بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے میرے مسلمانوں، بھائیوں، دوستوں، ہم روڈوں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اپنی محبت کا اظہار سڑکوں کو بند کر کے کرتے ہیں. ہم اپنی محبت کا اظہار نعرے لگا کر کے کرتے ہیں. اپنی محبتوں کا اظہار نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو تکلیفیں دے کر کے کرتے ہیں. یہ قطعاً درست نہیں ہے. ہمارے نبی کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے. ہمارے نبی روڈ اور راستوں کو بلاک کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. ہمارے نبی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے. آج ہم اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان تکلیف دینے والا ہے. مسلمان راستوں کو بلاک کر کے بچوں کی پڑھائی، بچوں کی تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنے مریضوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایمبولینس کی گاڑیاں روک دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کون کون سے خرافات ہوتے ہیں. جہاں آدمی کو پہنچنا ہوتا ہے 10 منٹ میں، وہاں پہنچتا ہے 2 گھنٹے میں. راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی قسم، محبت یہ نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع پیروی ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور صحابہ نے ہم کو کر کے دکھلا دیا ہے. زیادہ موقع نہیں ہے. میں صرف آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو سمجھیں، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. دنیا کے سارے امور ہم انجام دیتے ہیں، اس میں تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، کون بہتر ہے، کون اچھا ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون اوریجنل ہے. آپ اوریجنل دین کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ کہ تم میری سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، صحابہ کرام کی اتباع و پیروی کرتے رہنا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے رہنا. جس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری ہے ہم اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں. اللہ رب العالمین ہمیں سچی سمجھ دے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی کریم.